الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ رب العزت کی توفیق حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے ہم بارگاہ نبی ازل میں نماز جمعہ کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں. دعائے اللہ کریم ہم سب کو اپنے دربار معرفت میں قبولیت کاملہ عطا فرمائے. احباب گرامی، مسلم امہ جہاں پچھلے تقریباً 3 صدیوں سے ویسے تو زوال پذیری کا شکار ہے، لیکن پچھلی صدی کے اندر 2 عالمی جنگیں برپا ہوئی اور پہلی جنگ جو تھی جنگ عظیم اول جس کو کہتے ہیں، وہ بنیادی طور پر مسلمانوں کی اس اجتماعی نظم کو، فکر کو اور نظریے کو توڑنے کی جنگ تھی. اس میں خیروں کو 1000 سال لگے تھے محنت کرنے میں. امت مسلمہ کا وہ اقتدار جس کی بنیاد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں ریاست مدینہ اور ریاست مکہ قائم کر کے رکھی تھی، اور پھر اس اسلام کی سرحدیں تواتر کے ساتھ بڑھتی چلی گئیں. وہ آفاقی اور عالمگیر نظریہ وحدت جو توحید کے ماننے والی اس امت کا نظریہ تھا، وہ دنیا بھر کا نظام بنتا چلا گیا. اب شیطانی طاقتیں، طاغوتی طاقتیں، کفر کی طاقتیں، انہوں نے اس نظریہ وحدت کو توڑنے کے لیے ہر دور میں اپنی کاوشیں کی. انفرادی طور پر کہیں وہ چھوٹے موٹے کامیابیاں بھی انہیں ملی، لیکن اجتماعی طور پہ اسلام کا نظریہ عدل، نظریہ وحدت، یہ ہمیشہ ترتیب قائم رہا. وقت گزرتا چلا گیا اور اسلامی حکومت خلافت راشدہ سے بنو امیہ کے 92 سال اور پھر بنو عباس کے سینکڑوں سال اور پھر اس کے بعد بنو عثمان کے پھر صدیوں پر محیط حکومتی سلسلہ، یہ اہل اسلام کا قائم رہا. طویل جدوجہد کے بعد اس دوران انہوں نے باطل اور طاغوت نے وقت کے ساتھ ہماری کچھ چیزوں کو ان کی اصل نظریات سے ہٹانے پر محنت کی، اور ہم نے ان چیزوں کو قبول کیا، جس کے اثرات یہ ہوئے کہ وہ اپنے مضمون مقاصد جو چاہتے تھے کہ امت کی وحدت پارا پارا ہو، وہ کامیاب ہوئی. جیسے مسلمانوں کو مسلکی تعصب کا شکار کر کے مناظر مجادلے کی فیلڈ میں لے جانا اور آپس میں وہ نفرت، وہ عصبیت کہ دوسرے کو مسلمان ماننے کا تصور ختم ہو جانا، یہ ایک بہت بڑا کلنک کا ٹیکا تھا جو اہل یہود و نصارہ نے ہمیں لگایا. اور ہم نے اس انجیکشن کے لگنے سے کوئی کراہے بھی نہیں، چیخے بھی نہیں، اس کو قبول کر لی. ایک اس امت کی اقتدار کا جانا اور اس امت کی اپنی آفاقی وحدت سے محروم ہونے کے پیچھے یہ مسلکی تعصب کی جنگ رکھا، اس کا کام یہ پہلے کامیاب ہوئی، پھر امت ٹوٹی.
دوسری وجہ یہ تھی کہ ہمارا وہ جو تصوف اور معرفت کا ایک عالمگیر نظام تھا، جس کے سائے میں ہم نے دشمنوں کو بھی اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی شعرائے امن کے ذریعے، شعرائے محبت کے ذریعے، جو جنگ نہیں چاہتے تھے، امن چاہتے تھے، انہیں اس خوبصورت معرفت کے نظام اور صوفیہ کی چھتری کے نیچے انہیں اسلام کے نظام میں داخل کیا۔ لیکن انہی آستانوں پر بیٹھ کر ان لوگوں کے خلاف جو نظریہ وحدت اسلامی اور فکر اسلامی کو نہیں مانتے تھے، ان کے لیے ایسے عظیم قسم کے جرنیل بھی تیار کیے گئے صوفیاء کی خانقاہوں میں، کہ انہوں نے، وہ چاہے طارق بن زیاد ہوں، وہ چاہے صلاح الدین ایوبی ہوں، چاہے وہ محمود غزنوی، ان سب کے پیچھے کسی صوفی کامل کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ اب اہل یہود و حنود نے یہ سازش کی کہ ان خانقاہوں سے یہ جو میدان جہاد کی ترغیب والا سبق تھا یہ مٹا دے گا۔ یہ خانقاہیں صرف نظر نیاز، نذرانے اور ذکر اذکار اور عبادت اور ریاضت اور مذہب کے خول میں بند ہو کے رہ جائے، اور اس میں بھی 100% انہیں کامیابی ملے۔ اور وہ جو اقبال چیختا رہا نا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، وہ بھول گئے اور ہمیں بھلائی گئی۔ اور اہل خانقاہ نے کہا ہمارا میدان جنگ جہاد سے اور ان چیزوں سے کیا واسطہ ہے، ہم تو اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ نہیں سوچا کہ اللہ کا قرآن بھی پڑھ لیں وہ کیا کہہ رہا ہے اس حوالے سے۔ یہ دوسری بڑی نقب تھی۔ اور جب اہل صوفیہ، اہل معرفت، اہل خانقاہ وہ صرف مذہبی رسوم تک محدود ہو کر، ذکر اذکار تک محدود ہو کے انہوں نے اپنے آپ کو ایک خاص باؤنڈری کے اندر بند کر لیا، اور انہوں نے اس اسلام کی جو میدان عمل میں نکلنے والی فورس جو وہاں سے عملی تربیت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ تیار ہونی تھی، لوجہ اللہ والی، رضا الہی والی، اس پہ غربی چھوڑ دی۔ تو اسلام کو وہ حکمران ملنا بند ہو گئے جو کبھی سلطان محمود غزنوی کی شکل میں نظر آتے تھے، کبھی وہ حیدر علی اور سلطان ٹیپو کی صورت میں نظر آتے تھے۔ ایسے حکمرانوں سے امت بانجھ ہو گئی۔ اس کا نتیجہ آج امت تسلسل سے بھگت رہی ہے اور ابھی تک بھی بطور امت سمجھ نہیں رہی، جس میں اس وقت افق عالم میں جو آخری کفر کی اور طاغوت کی بڑی چال ہے، اس امت کے خلاف، جس امت میں ایک ریاست ایسی تھی، ایک اس نظریہ وحدت پر قائم طبقہ ایسا تھا کہ جنہوں نے اس سارے سینیریو میں پچھلے 45 سال سے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، اور یہود و حنود کی ہر آفر کو، ہر سازش کو ٹھکرا کر اس کے مقابل وہ میدان عمل میں بسرے پہ کر رہے ہیں۔ پابندیاں لگی، اخلاقی بھی، سفارتی بھی، عسکری بھی، معاشی بھی، ہر پابندی اس قوم نے قبول کی، اور لوگوں کا خیال تھا اس وقت اقوام عالم میں جس قوم پر نصف صدی پابندیوں کا سامنا ہو، اس قوم کے پاس کیا ہوگا؟ وہ قوم تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی جب ڈالروں کی ٹریڈ اس کو نہیں ملے گی۔ لیکن آج دنیا حیران ہو گئی کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے علم بردار، یہودیوں کی سب سے بڑی طاقت اسرائیل، جس نے ساری دنیا کو غزہ سمجھ لیا تھا، اس نے جب اس ایران کی اس وحدت اسلامی پر ڈٹے رہنے والی قوم کے مقابل آ کر یہ سوچا اس کو تو ہاتھوں سے مسل کے رکھ دیں گے، اور ان کے ایجنٹ ہمارے اندر بیٹھے ہوئے وہ کہتے تھے کہ اگر ایران 1 گھنٹہ بھی گزار گیا تو ہماری قبر پہ آ کے پیشاب کرنا۔ ان کے ایجنٹوں نے کہا ہمارے اندر بیٹھے،
پھر چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کی مدد یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کا مسلک کیا ہے، آپ نفرت کی کس چکی میں آپ کو پیسا جا رہا ہے، اللہ کی مدد سے یہ دیکھتی ہے کہ روح زمین پہ اللہ کے نام کا جھنڈا بلند گول کرنے والا۔ آج میں سمجھتا ہوں جو شخص معمولی درجے کا بھی ایمان کا کوئی ذرہ رکھتا ہو اور پھر بھی وہ اسلامی جمہوریہ ایران موجودہ اقوام عالم میں جہاں 56 اسلامی دیشوں کی قیادتیں بانج نظر آ رہی ہیں، وہاں جمع مردی کے ساتھ اتنے بڑے ظالم کے سامنے سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن کے صرف کھڑا نہیں ہونا بلکہ اس کی ساری جس کو اپنی فضائیہ پر اتنا مان تھا کہ ہماری فضائیہ کے سامنے دو، یہ 1 گھنٹہ نہیں ٹک سکتے، آج ان کے لوگ اس ایران والوں سے معافیاں مانگتے نظر آتے ہیں کہ فارغ بس ایران ہمیں چھوڑ دیا جائے، اور ان کی فضائی حدود پر جہاں آپ دیکھیں انہوں نے کہا جی ہم نے فلانا ڈوم بنا لیا ہے، جی ہم نے جناب ایئر اٹیک روکنے کے لیے اتنے ڈیفنس سسٹم، صرف تل ابیب کے اندر 4 ایئر ڈیفنس سسٹم لگے ہوئے تھے، اور ہر کوئی دنیا کے سارے تھنک ٹینکس بھی یہ کہتے تھے کہ 4 ایئر ڈیفنس کو توڑ کر کسی بھی میزائل ٹیکنالوجی کا تل ابیب کو ہٹ کرنا یہ ناممکنات میں سے ہے، مگر چشم فلک میں قدرت نے پھر یہ منظر دکھایا کہ اگر بدر کے مجاہدوں کے ہاتھ میں لاٹھیاں ہوں وہ لاٹھیاں بھی تلواروں پر غالب آ جاتی ہیں، ورنہ تم ایران والوں کو کمزور سمجھ رہے ہو، یہ تمہاری بھول ہے، اگر وہ کلمہ حق سمجھ کر اللہ کی نام پر اگر وہ آج کے دور کی تلوار میزائل چلائیں گے، ساری کائنات کے ایئر ڈیفنس سسٹم اللہ کی طاقت کے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ دنیا نے دیکھا آج وہ تل ابیب خود غزہ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اللہ نے اس وقت بھی ہمیں ایک منظر نامہ دکھا دیا کہ مسلمان اپنی طاقت سے نہیں اللہ کی طاقت سے لڑتا ہے، اور علی کے ماننے والے آج بھی، مولا علی نے جب خیبر کا دروازہ توڑا تھا نا، صحابیوں نے پوچھا اے علی چھوٹا قد آپ کا اور اتنا بڑا دروازہ آپ کے قد سے اونچا 40 فٹ تک چوڑا، 100 بندے جس کو بولتے بند کرتے تھے، آپ پہ اتنی طاقت کیسی آگے کہ آپ نے اٹھا کے دشمنوں پر پھینک دیا؟ تو مولا علی نے آج سے سر جھکا کے کہا علی نے خیبر کا دروازہ اپنی طاقت سے نہیں اللہ کی طاقت سے توڑا تھا۔ اور یہ آپ چند دن پچھلے چلے جائیں جب ہم سے 5 گنا بڑی اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والی ہندوستانی قوم، جس کا یہ خیال تھا کہ پاکستان بھی ہم اس کو مسل کے رکھ دیں گے، مگر 3 گھنٹے میں دنیا نے جو نظارہ دیکھا اس میں بھی آج تک یہ جملہ تو بولا جا رہا ہے ہمارے جان باز، ہمارے فلانے بڑے بہادر، کوئی شک نہیں ماؤں کے بہادر ثبوت تھے، مگر اصل بات یہ نہ تھی، اصل بات اللہ کی مدد اور نصرت تھی۔ اب قرآن مجید کی طرف آئیے زمن کہ قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 76 پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ لڑتے ہیں کس کے لیے؟ فی سبیل اللہ، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں۔ ایمان والوں کی جو لڑائی ہوتی ہے وہ کسی ذاتی مقصد، کسی ذاتی ناموری، کسی ذاتی جمع مردی کو دکھانے کے لیے نہیں، ایمان والے اپنے لیے نہیں اپنے اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں۔ یہ پہلا جملہ قرآن میں۔ پھر فرمایا والذین کفروا، اور جو کافر ہیں یقاتلون وہ بھی لڑتے ہیں، لیکن وہ کس کی راہ میں لڑتی ہیں؟ فی سبیل الطاغوت، ان کا راستہ طاغوت کا راستہ ہے، ایمان والوں کا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ تو ایک طرف اللہ کی راہ ہے،
ایک طرف طاغوت کی راہ ہے، پھر فرمایا والذین کفروا یخادعون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا، بس اے اللہ کی راہ میں لڑنے والوں ان سے ٹکرا جاؤ، اولیاء الشیطان، جو طاغوت والے اولیاء ہیں کس کے؟ شیطان کے۔ طاغوت کو بھی کہا گیا یہ بھی اولیاء ہیں، یہ بھی ولی ہیں، مگر یہ اللہ کے ولی نہیں ہیں، یہ شیطان کے دوست ہیں۔ فرمایا طاغوت اور طاغوتی نظام اس کا اصل سربراہ شیطان ہے، اور اہل حق اور اہل ایمان کا حقیقی سربراہ اللہ ہے۔ اور اللہ کی ذات نے اس کے بعد ایک جملہ بولا، جو اسرائیل ہو یا امریکہ ہو، کوئی اینٹی مسلم بڑی سے بڑی طاقت ہو، یہ ایک جملہ اگر مسلمان قوم، مسلمان معاشرہ اور مسلمان مجاہدین اگر ان کو سمجھ آ جائے، کیونکہ جو ہمارے ذہن میں خطرے ہیں نا، فلانا بڑا طاقتور ہے، یہ سارے خطرے ایک لمحے میں لوگوں ختم ہو جاتے ہیں ذہنوں سے۔ ورنہ سنو، طاغوت سے نہ ڈرنا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، وہ طاغوت جس عالمی طاغوتی استعمار کا اصل پیچھے مالک شیطان ہے، فرمایا شیطان جتنا بھی تکڑا ہو رحمان کے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان کید الشیطان، فرمایا شیطان کا وار، شیطان کا اسلحہ، شیطان کی ایٹمی طاقت کان ضعیفا، وہ اللہ کے اہل ایمان والوں کے مقابلے میں بالکل ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں جی، قرآن کہہ رہا ہے شیطانی طاقتیں جتنی مرضی سپر فورسز بنا لیں، نیٹو فورسز بنا لیں، قرآن مجید نے کہا ان ساری فورسز کے اندر طاقت نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ کان ضعیفا، وہ ضعیف ہیں، جیسے بوڑھا جوان سے نہیں لڑ سکتا، فرمایا وہ کبھی اہل ایمان سے نہیں لڑ سکتے۔ اور اب دیکھیں نا، ایک طرف یہ جنگ ظاہر تو آپ کے سامنے اسرائیل ہے، اصل میں امریکہ کی جنگ ہے، جس نے اردن، شام، لیبیا، عراق کی پوری پٹی فتح کی۔ کیوں؟ کہ اس کے مقابل کوئی نہیں آیا۔ انہوں نے جہاں چاہ فضائیہ استعمال کی، امت مسلمہ کی فضائیہ سامنے نہ آئی۔ جہاں انہوں نے اپنی بڑی فورس استعمال کی، امت مسلمہ کی فورس سامنے نہ آئی۔ سامنے نہ آئے پھر تو اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرے؟ یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ لیکن انہوں نے سمجھا جیسے افغانستان کو کھا لیا، عراق کو کھا لیا، لیبیا کو کھا گئی، شاید ایران بھی نوالا ہے ہمارے لیے، لیکن ایرانیوں نے قرآن پڑھا ہوا تھا، ایرانی قوم نے قرآن پڑھا ہوا تھا، اور آج بھی ان کے نیشنل چینل پہ سب سے زیادہ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ انہوں نے قرآن کے جملوں کو پڑھا ہوا تھا، اور وہ امام حسین کے نعرے لگانے والے تھے، وہ مولا علی کے ماننے والے تھے، اختلاف اپنی جگہ پر۔ اگر آپ لوگوں انہوں نے قرآن پڑھا ہوا تھا کہ قرآن کہتا ہے شیطانی طاقتوں کا ہر بار کمزور ہوتا ہے، اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، تمہارے پاس ٹیکنالوجی چھوٹی بھی ہے، میں دنیا کو بڑی کر کے دکھاؤں گا۔ آج دنیا پریشان ہے، آج بڑی طاقتیں ساری سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ یار 40-45 سال سے پابندیوں نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ اس قوم کے پاس کیا ہے؟ اس قوم کے جذبے دیکھیں، ایک طرف اسرائیل ہے، پورے تل ابیب کو دیکھیے، دیگر شہروں میں دیکھیے، ادھر سے ایران اٹیک کرتا ہے، ساری قوم، ان کے حتیٰ کہ بڑے بڑے لوگ وہ زیر زمین بنکروں میں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ کوئی ایرانی بھی بنکر میں چھپا ہوا دیکھا؟ وہ نہتے، وہ جشن منا رہے ہیں اپنی سڑکوں کے اوپر اور اعلان کر رہے ہیں شیطان بنکروں میں چھپ کے بھی نہیں بچ سکتا، اور رحمان کے بندے نہتے آسمان کے نیچے بھی ہو، اللہ کی مدد میں کوئی ان کو جھکا نہیں۔ اتنی کلیئر قرآن ڈائریکشن دے، پھر بھی ہمارے ذہنوں میں نفسیاتی طور پر یہ دو جنگیں جو ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کی نا، ایک فرقہ واریت کی جنگ، مناظر مجادلے والی جنگ، اور ایک دوسری کہ صوفیاء کا کیا کام ہے جی میدان عمل۔ یہ دو جنگیں ہم نے اپنے اندر خود مسلط کی ہیں۔
جنہوں نے ہمیں اندر سے کمزور کر دیا ہے. اب ہم لڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور میں یہاں علم کا کہوں گا، اہل سنت کہلانے والے، آپ کو پتا ہے کہ اہل تشیع ان کا دعویٰ اہل سنت کا نہیں. یہ میں بڑی آپ کھری بات کہنے جا رہا ہوں، لیکن باقی سب مسلکوں کا دعویٰ اہل سنت ہونے کا ہے. ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ اہل دیوبند کا دعویٰ کیا؟ ہم اہل حدیث کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں اصلی اہل سنت. ایک طرف یہ سارے آگے نا اہل سنت میں، کیونکہ ہر ایک کا دعویٰ ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ جو عرب ممالک ہیں ہمارے، سعودی عرب ہو گیا، یو اے ای ہو گیا، میڈل ایسٹ میں، ان کے اندر کہیں بھی تشیع کی حکومت ہے؟ بلکہ ان کے اندر غلبہ آپ کو وہابیت کا نظر آئے گا. ایسا ہے کیا؟ اور ان کا دعویٰ اہل سنت ہے، اور وہ اہل تشیع کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہے. اگر نقطہ سمجھنا مجھے یہ بتائیے، یہ جو اہل تشیع کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں، یہ اس وقت بھی عملاً ایران کے حوالے سے، جیسے پاکستان نے سرے عام جنگ شروع ہوتے ہی ہماری پارلیمنٹ ہم اس کو دعوت دیتے ہیں، انہوں نے مذمت کی اور کہا ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. کہا یا نہیں کہا؟ کسی عرب ملک نے کہا؟ ایک سوالیہ نشان ہے وہ کس کے ساتھ کھڑے. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں، امت مسلمہ کا 1200 سال کا 1200 سال کا اقتدار جس قوم کی وجہ سے گیا وہ عرب والی قوم تھی. اس سے پہلے یہ حجاز والی قوم تھی. جب تک حجاز والے رہے الحمدللہ امت مسلمہ کا وقار پوری دنیا میں قائم رہا. جب سے حجاز عرب میں بدلا، اور حضور نے جو 1200 سال پہلے بتایا ہوا تھا کہ حجاز عرب میں بدلے گا، اور عربوں نے کیا کیا؟ آل سعود جو عرب کہلاتے ہیں، جس کے بعد لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں یہ سعودی عرب ہے. بھئی عرب تو سمجھ میں آ گئی، یہ سعودی عرب کیا ہے؟ سعود تو ایک قبیلہ ہے، اور اس قبیلے نے، آپ کو پتا ہے کہ جنگ عظیم اول میں کس کا ساتھ دیا؟ عثمانی ترکوں کا ساتھ نہ دیا. یہ بات سمجھنے کے لائق ہے. 1971 کی جنگ ہم نے بنگلہ دیش میں کیوں ہاری؟ سوال ہے نا، کیوں ہاری؟ بنگالیوں نے اس وقت ہمارا ساتھ نہیں دیا، انڈیا کا ساتھ دیا، اور انڈیا اس کے ساتھ کھڑا ہوا تو ٹوٹا نا ملک ہمارا، 2 ٹکڑے ہوا نا. یہ تاریخ ہمیں اپنی نسلوں کو بتانی چاہیے. آؤ امت مسلمہ کی وحدت، اسلامی حکومت 1252 سال تک دنیا میں قائم رہی. یہ ٹوٹی تو کس کی وجہ سے ٹوٹی؟ یہ اسی سعود قبیلے کی وجہ سے ٹوٹی. اب ان کی ایک بڑی متشدد قسم کی تاریخ ہے جو یہاں بیان کرنا چاہیے. میں نے اشارہ دے دیا. آج بھی دیکھیں ایک طرف، اب دیکھیں نا، جو ڈر رہی تھی اسرائیل کھا جائے گا، ایرانیوں نے خوف ختم کر دیا یا نہیں؟ ایران کہہ رہا کہ اسرائیل کی ساری فضاؤں پر ہمارا قبضہ ہے، اور اس کی تردید آج تک کسی نے نہیں کی. آپ نے کوئی تردید سنی؟ اب خوف اللہ نے اس امت کو بتایا، امت دیکھو، تم جنہیں بھلے نفرت کی نظر سے دیکھو، ہمارے ہاں یہ نہیں، ہم نے نہیں دیکھنا کہ جو گھروں میں بیٹھے رہے اور کہ ہم خدا کے ہیں. نہیں، اللہ کے وہی ہے جو میدان عمل میں نکل کے جب کلمت اللہ بلند کرتے ہیں پھر اللہ کی مدد اسی قوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. مگر یہاں پر رکوں گا. قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کیا، تاغوت کا. اور یاد رکھنا، تاغوت کا جو ساتھی ہوگا، وہ جو خاموشی اختیار کرے گا، وہ بھی تاغوت میں شامل کرنا نہ چاہے گا. چور کا ساتھی، چور کو چوری دے کے خاموش ہونے والا، اس کی شہادت نہ دینے والا، وہ بھی چور کہلاتا ہے. اس وقت عالمی تناظر میں
ایک طرف طاغوت ہے اور ایک طرف امت مسلمہ کا نمائندہ ایران ہے. مجھے بتائیں اسرائیل ایرانیوں کو، میں آپ سے جملہ بولتا ہوں اللہ کے گھر میں آپ عدل و انصاف سے جواب دے دینا، میں نہیں دے رہا. وہ اس ایران کو اس لیے مار رہا ہے کہ وہ ایٹمی طاقت ہے یا اس لیے مار رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے؟ اچھا انہوں نے پہلے عراق کو مارا، وہاں بھی یہی کہا تھا نہیں ان کے کیمیکل ہتھیار ہیں، وہ برآمد ہوئے. کسی غیرت مند مسلم ملکوں سے پوچھا تم نے پورا ہمارا ایران عراق برباد کیا ہے، کہاں وہ ایڈیا پورا افغانستان نے برباد کیا. اچھا امت تو اگر ہوتی نا امت، افغانستان کے پاس کون سی فضائیہ تھی، کون سے لڑاکا تجارے تھے، لیکن پوری دنیا کی سب سے بڑی اپنے آپ کو لیڈرشپ کہنے والی امریکہ. یہاں تو اسرائیل کی براہ راست امریکہ تھا اور ہمارے ملک جو سے فوجی اڈے دیے ہوئے تھے سارے ہمارے جرنیلوں نے، جنرل مشرف وغیرہ نے. مجھے بتائیں 20-25 سال تک اس افغانستان کے تورا بورا کے پہاڑ بھی توڑنے کے بعد بلا فتح کس کو؟ آج عراق میں حکومت کس کی ہے؟ افغانیوں نے کہا امریکہ والوں کو ملک کرنسی تبدیل کر کے ڈالر کر دو، ہم کلمہ جیسے اللہ کا پڑھتے ہیں اسی کا پڑھیں گے. اور آپ جانتے ہیں آج افغانستان ہمارے کیوں خلاف ہے؟ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں مروانے میں آپ کا ہاتھ ہے، آپ نے اپنا راستہ دیا افغانستان تک پہنچنے کا امریکہ کو اور ہم نے دیا. یہ حقائق ہے کون کے سامنے. اب اگر دیکھیں ہمارے ملک میں اٹیک کرنے کے لیے کوئی ملک کسی دوسرے بڑی طاقت کو راستہ دے دے ہم اسے معاف کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. یہ وہ سچ ہے جو قوم جس پہ غور نہیں کرتی لوگوں. مگر آج پھر اقوام عالم میں مسلم امہ کو اپنی صفحے درست کرنے کا وقت آئے. اور میں بتانا چاہتا ہوں طاغوت اس لفظ کو سمجھنا یہ کیا ہے. آپ کوئی لغت کی کتاب کھولیں اس میں طاغوت کا معنی دیکھیں. طاغوت کا معنی ہوتا ہے حد سے گزر جانے والا. یہ لفظ طغیان اس کا مصدر ہے. لفظ طغیان آپ دیکھیں ایک دریا ہوتا ہے وہ اپنے بحر میں بہ رہا ہوتا ہے، کنارے ہوتے ہیں دریا کا کنارہ یہ والا اس میں دریا بہ رہا ہے. اچانک دریا اپنے کناروں سے باہر نکل کے جو لوگوں کی زمینیں، جو لوگوں کی فصلیں، جو لوگوں کے گھر، جو اشجار درخت اگر ان کو بہانا شروع کر دے تو کیا کہتے ہیں دریا میں کیا آ گئی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ طغیانی آ گئی ہے، یعنی طغیان پیدا ہو گیا ہے. دریا اپنی حدوں سے باہر نکل گیا ہے. اور صرف حدوں سے باہر نکلنا نہیں ہوتا مراد طغیان، بلکہ حدوں سے باہر نکل کر کسی اور کی حدوں کو نقصان پہنچانا. مجھے بتائیں آج ایران اور اسرائیل میں پہلے حد سے باہر کون نکلا ہے؟ دوسرے کی حد میں کون گیا ہے؟ طغیان کون ہے؟ طاغوت کون ہے؟ آپ لوگوں کو پتا چلا دریا حد سے نکل گئے، کسی کی چیز کو ہڑپ کرنا چاہے، غصب کرنا چاہے، اس دریا کو بھی اب پانی کا بہاؤ نہیں، اسے بھی طغیان کہتے ہیں، طغیانی کہتے ہیں. اگر زمین پر اللہ کی زمین پر بندے بھی اپنی حد سے نکل کر کسی دوسرے کی حد پامال کرتے ہوئے اس سے اس کی زمین غصب کرنا چاہیں انہیں طاغوت اور طغیان کہا جاتا ہے. اور اہل مغرب کا یہ وتیرہ رہا پچھلی 1 صدی سے بالکل واضح کہ وہ 4 چیزیں دیکھتے ہیں ہمارے مسلمانوں کے ملکوں میں کہاں پہ معدنی ذخائر موجود ہیں، تیل اور قدرتی وسائل. نمبر 1. نمبر 2 دیکھتے ہیں کون سا ملک جس کے پاس کوئی منڈی اچھی ہے تجارت کے لیے. تیسرا وہ دیکھتے ہیں کس ملک کے پاس آبیاتی نظام کے لیے زمینیں لوگوں کو بسانے کے لیے وہ موجود ہیں، وہاں زمینیں مل سکتی ہیں اور ہم اپنے لوگ وہاں بسا سکتے ہیں. یہ تیسری چیز. اور چوتھی چیز وہ دیکھتے ہیں کہ کس ملک کے پاس کوئی ایسی خفیہ طاقت موجود ہے جو کسی وقت بھی ہمارے مقابلے میں آ سکتا ہے. یہ 4 چیزیں دیکھنے کے بعد
ان کی وہ جو دریا بہتا ہوا ان کی اپنی قوم کو اس میں طغیانی آتی ہے اور وہ اپنی حدوں سے نکل کر اس کے اوپر وار کرتے ہیں، طاغوت بنتے ہیں، سامراج بنتے ہیں، اسے ہڑپ کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں لغت کی زبان میں تو ایسا کوئی دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ امریکہ نے، اسرائیل نے، فرانس نے اور اہل مغرب کی طاقتوں نے، نیٹو فورسز نے مل کے، برطانیہ وغیرہ نے کیا کویت، عراق، لبنان، شام، لیبیا اور افغانستان کے اندر، حتیٰ کہ پاکستان میں کیا یہ دہشت گردی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں 12 سال رہا، ڈرون حملے ہوتے رہے، کہاں سے آتے بھول گئے؟ آؤ دنیا میں سب سے بڑا دہشت گرد لوگوں کو ہر جگہ کہہ رہا ہے مسلمان دہشت گرد ہے، وہ امت مسلمہ کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، مگر میں نے کیوں ہجڑے کا لفظ استعمال کیا 56 اسلامی دیشوں کے لیے؟ ان کی قیادت کے لیے۔ کسی ایک قیادت میں بیٹی جرأت دیکھی آپ نے جو کسی عالم کی اسٹیج پہ کھڑے ہو کے سلامتی کونسل UN میں کھڑے ہو کے کہے وہ ہمیں دہشت گرد کہنے والوں، دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد تم ہو؟ کسی نے کہا جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اس نے کیا کیا؟ سب سے بڑی دہشت گردی کل بھی کی، آج بھی کر رہا ہے، کل بھی کرنے کو تیار ہے، مگر اس نے لوگوں اپنے نہا خانوں میں بیٹھ کے گرین پکچر بنائی، ایک تصویر بنائی، داڑھی جس میں تھی، پگڑی جس میں تھی، تصویر جس میں تھی، اس نے یہ تصویر دنیا کے سوشل میڈیا پہ ڈال کے کہا، نیچے لکھا These are terrorists۔ خود دہشت گرد جو سب سے بڑا تھا اس نے ان کو دہشت گرد کہا۔ اچھا جو جہاد بھی نہیں کرنا چاہتے، جنہوں نے کہا ہمیں آپ کیوں، ہم تو تھوڑے ہی لڑنا چاہتے ہیں، ہم تو آپس میں مناظرے کرنے والے ہیں، ہم تو صوفیاء لوگ ہیں، ہمارا تو کام ہی نہیں ہے میدان جہاد سے، بس حسین کے نام کو مانتے ہیں، باقی ہم کربلا والے نہیں ہیں، آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ ادھر جہاد کے لیے بھی نکلنے کے لیے تیار کوئی نہیں تھا اور آج بھی کوئی نہیں ہے، مگر وہ تصویر دنیا کو دکھا کر اگلے نے ہمیں دہشت گرد ثابت کیا یا نہیں کیا؟ آج بھی ہم دہشت کی علامت بنا دیا گیا ہے، مگر آؤ لوگوں یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ میں 2 لفظ آپ کے سامنے بولنے جا رہا ہوں، مگر آج نہیں سمجھاؤں گا کیونکہ وقت نہیں ہے، زندگی رہی اگلے جمعے کو سمجھاؤں گا۔ اب میں نے پہلے 2 جنگیں اندر کی بتائیں، اب میں 2 لفظ بتانے جا رہا ہوں۔ ایک ہر جگہ ہم کہتے ہیں مسلمان قوم، مسلمان کسی قوم کا نام نہیں، قرآن مجید پڑھ لیں، سورہ حجرات پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے قومیں اور خاندان بنائے لتعارفوا، وہ تو تعارف کے لیے ہوتے ہیں، اور ان قوموں میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وجعلناکم قبائل، قبائل سے قومیں بنتی ہیں۔ جب سے مسلمانوں نے اپنے آپ کو قوم کہنا شروع کیا، قوم ایک چھوٹے گروہ کو کہتے ہیں، امت کی عبادت ختم ہو گئی، اور قوم کی پھر بنیاد لسانیت ہوتی ہے، ممالک ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم ملک کی بنیاد پہ کون سی قوم ہے؟ پاکستان، مسلمان قوم نہیں، پاکستانی قوم، اور لسانیت کی بنیاد پہ ہم پنجابی قوم، پنجاب والے، آگے چلے جائیں سرحدی قوم ہے، ادھر چلے جائیں سندھی قوم ہے، بلوچی قوم ہے، سمجھ میں آ گیا قومیں کیا ہوتی ہیں، اور قوم کا کتنا چھوٹا سرکل ہوتا ہے۔ پھر آپ سے پوچھا جائے آپ کی قوم کیا ہے، کوئی کہے گا راجپوت قوم ہے، کوئی کہے گا عوام قوم ہے، کوئی کہے گا مغل قوم ہے، ایک محلے میں 50 قومیں آپ کو مل جائیں گی۔ آپ نے جب اسلام کو لوگوں اتنے بڑے نظریہ عبادت کو اٹھا کے ایک قوم کے چھوٹے سے سانچے میں بند کیا، امت کا وجود ختم ہو گیا، امت کو توڑ دیا آپ نے، اور یہ بڑے بڑے مذہبی سورما ہمارے خلاف مسلم قوم۔ اور دوسرا لفظ سمجھ
طرح سے مسلمان قوم نہیں، مسلم اسلام ایک نظریے کا نام ہے، اسلام ایک عالم کی ریت کا نام ہے، اسلام ایک دین کا نام ہے، اور دین کسی قوم کا نہیں ہوتا، دین سب قوموں کا ہوتا ہے۔ جب قوم بن جائیں گے تو دین معدود ہو جائے گا۔ دوسری جو بات میں بتانے جا رہا ہوں لوگوں تو اس سے بھی خطرناک بات، آپ کسی سے پوچھیں آپ کون ہیں؟ ہم سنی ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم وہابی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم شیعہ۔ کبھی کسی نے کہا مسلمان؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں ہمارا مسلک یہ ہے۔ اتنا جملہ کبھی کسی نے بولا؟ آپ کون ہیں؟ ہم فلاں۔ مسجد کے باہر لکھا ہوا وعدہ تبلیغ، بریلوی، دیوبندی، کہیں مسلم بھی لکھا ہوا باہر؟ کسی مسجد کے بعد مجھے یہ بھی بورڈ دکھانا۔ اب یہ بات کریں کرتے اس لیے لوگ یہ فتوے لگنے آگے تھے۔ اور فتوے کا سامنا صرف اہل تقویٰ کا کرتے ہیں۔ یہ میرا جملہ یاد ہے، ورنہ لوگ تو فتووں سے ڈر کے بھی کہتے ہیں، لوگ تو مسجد کی کمیٹیوں سے ڈر جاتے ہیں بات نہیں کرتے۔ اگر کوئی سیاسی بندہ کوئی اس لیول کا بیٹھا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اب آپ گرامی، میں کہتا ہوں ہمیں غیروں نے کمزور کم، ہم نے خود آپ کو اپنے اندر سے کمزور کیا تھا۔ امت کا تصور ہم سے چھین لیا گیا، مگر آج لوگوں ایران اسرائیل کی جنگ، یہ ایران اسرائیل کی جنگ نہیں ہے۔ میرا جملہ لکھ لے، سن لے، آج کی جنگ یہ اسرائیل ایران کی جنگ لوگوں نہیں ہے، یہ جنگ امت مسلمہ، اہل ایمان اور اہل طاغوت کی جنگ ہے۔ طاغوت سارے ایک پہ کھڑے ہیں، طاغوت کے بحری بیڑے بحر الکاہل سے ہوتے ہوئے، بحر اوقیانوس سے ہوتے ہوئے آو ایران کے آس پاس اس کا احاطہ کر رہے ہیں۔ امت مسلمہ کے بیڑے کہاں پر ہیں؟ پنجاب میں بھی کہتے ہیں ساڑھے بیڑے دے بٹے پہ۔ روز خبریں آ رہی ہیں، میڈیا دکھا رہا ہے، مگر پھر بھی ہماری ملاقاتیں خدا جانے کس سے ہوئی۔ کوئی ہے اس وقت اللہ کا کلمہ پڑھنے والا کہے ہم کسی اور سے نہیں، ہم اس وقت خامنائی سے ملاقات کریں گے؟ اس وقت وہ نمائندہ امت مسلمہ کا بن چکا ہے، اور روزانہ عالمی دہشت گرد کریں ہم اسے مار دیں گے، ہم اسے مار دیں گے۔ اور عالمی دہشت گرد نے جملہ کہا، پاکستان ایران کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے، کہ پاکستانی کو ایرانیوں کو مسلم کافر سمجھتے ہیں، وہاں میں بھی کوئی چینج لے آؤ، تبدیلی لے آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈٹ کیوں گیا ہے؟ ان کا خیال تھا 14 سائنسدان مار دیے، ان کا خیال تھا ان کے ابھی 14 نہیں، اس سے پہلے کئی سائنسدان اغوا ہوئے، بڑے بڑے ان کے عالم غائب کر دیے گئے۔ ان کا خیال تھا یہ داڑھی پگڑی والا شخص یہ کتنا ٹکے گا، مگر داڑھی پگڑی والے نے دنیا سے بتا دی کہ ہم داڑھی اور پگڑی اپنے دکھانے کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے، اپنی شہرت کے لیے نہیں، مصطفیٰ کریم کی سنت۔ اگلے نے دنیا کو بتایا ہے، اور اس وقت عالمی دہشت گرد اس کالی داڑھی سے ڈر رہا ہے، اس پگڑی سے ڈر رہا ہے، اور وہ پوری اس مسلمان جو میں نے جس کو ایک لفظ میں ہجڑا قوم، لیڈر، ان کو ساتھ ملا کر وہ باقی سارے تو پہلے یہ کہیں گے، وہ چاہتے یہ ہیں کہ ایران کبھی، یعنی کہ امت مسلمہ کا آخری ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے والا ملک اور آخری آواز اس کو کچل کر، اگر مسلمانوں یہ چاہتے ہو یہ بھی کچلے جائیں، پھر ہم تو ایک نوالے کی دے دیں گے۔ یہ ذہن میں رکھنا، کیوں جو قوم
امت کا اقتدار لٹتے ہوئے دیکھ کے خاموش رہے، اس کے ساتھ پھر اللہ کی مدد نہیں آتی۔ آپ کے پڑوسی کے گھر میں آگ لگ جائے اور آپ میں یہ ہمارے گھر میں لگے گی تو ہم مقابلہ کر لیں گے، بھائی جان آپ نہیں کر سکتے، آپ کی یہ نظام قدرت نہیں ہے۔ اس کے لوگوں آؤ، آج یہ جو مسلکی بندشیں ہم نے پیدا کی ہوئی ہیں، یہ جو آپس میں نفرت کے سامان ہیں، اس وقت اللہ رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کو یک آواز ہونا ہوگا، یک زبان ہونا ہوگا۔ لیکن فلسطین کے لیے آپ نے اتنی ریلیاں نکالی، کوئی فائدہ فلسطین کو ہوا؟ لیکن ایران کے لیے اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کو فائدہ ہوگا، کیونکہ عالمی استعمار اس کے سامنے دب رہا ہے۔ لیکن یار خاموش، ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے اوپر، اور لوگوں مسلک ہمارا بھی ہے اور ہم اپنے مسلک پہ قائم ہیں۔ اسلام یہی تو تعلیم دیتا ہے۔ محدثین میں سینکڑوں ہزاروں اختلافات موجود تھے، حضور کے صحابہ محدثین میں، انہوں نے ان کو بیان کیا۔ حضور کے ایک صحابی یہاں پر ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، دوسرے یہاں پر، تیسرے یہاں پر، آپ کسی ایک کی صحابیت کا انکار کر سکتے؟ بولیے جی، تو انہی کے طریقوں سے اگر کوئی الگ الگ پڑھتا ہے تو ان کے مسلمان ہونے سے کیوں آپ کو انکار؟ آگے لوگوں، اس وقت بطور پاکستانی قوم، بطور پاکستانی قوم اس سے تھوڑے سے بلند ہوں، مسلم امہ پاکستان کا نام نہیں ہے، مسلم امہ ایران کا نام نہیں ہے، مسلم امہ عرب کا نام نہیں ہے۔ مسلم امہ کیا ہے اور مسلم امہ کا دین کس لیے ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی پاکستان نہیں کہا، لیظہرہ علی ایران نہیں کہا، لیظہرہ علی العراق نہیں کہا، لیظہرہ علی فلسطین نہیں کہا۔ قرآن نے ہر جگہ لیظہرہ علی الدین کلہ، فرمایا اللہ نے مصطفیٰ کو اس لیے بھیجا، قرآن کو اس لیے بھیجا، محمد عربی کے دین اسلام کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کا دین یہ کسی قوم کا نہیں، یہ ساری دھرتی کا دین ہے، ساری دھرتی والوں کا دین ہے۔ ساری دھرتی والے اس دین کی چھتری کے نیچے آ جائیں، انشاءاللہ تعالی جو اس تصور کو لے کے پڑھے گا، آسمان والا عرش والا، اس کی مدد کے سارے نظارے انہی کے لیے ہوں گے۔ اس اجتماعی فکر کو اس وقت پروموٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔